لیکن ابھی ہم جس طرح سے تذکرہ کریں کہ آج کو ملا کے 2 دن کہیں گے 1 دن کہیں گے 2 دن ہی کہیں گے 1 دن رہ گیا آج کو 2 دن ہو جائے گا 2 دن باقی ہے بہرحال. اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ باقی ملک کی نسبت خیبر پختونخوا میں خاصی بہتر رہی. آپ ذرا سوچئے کہ یہ بڑا چیلنجنگ ہے خیبر پختونخوا میں امن و امان کو برقرار رکھنا, لیکن اس کے باوجود سی ٹی ڈی نے بڑے آپریشنز کیے, بڑی کامیابیاں سمیٹی, بڑے دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے جو کہ ہائی پروفائل تھے. تو کس کی رپورٹ ہے اس پہ؟ بالکل جی, عدنان طارق کی اس والے سے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اس پہ مفصل گفتگو کریں گے. سال 2021 میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال گزشتہ سالوں کی نسبت بہتر رہی, تاہم دہشت گرد پولیس فورس کو نشانہ بنا کر اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہے. الحمدللہ صوبے میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا, مگر اس کا زیادہ ٹارگٹ دہشت گردی ختم کرنے والے لوگ بنے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کئی بڑے آپریشن کامیابی سے مکمل کیے, جن میں 599 ہائی پروفائل دہشت گردوں کو گرفتار اور 110 کو مقابلوں میں مارا گیا. رواں سال پولیس پر حملوں میں 48 اہلکار شہید اور 46 زخمی ہوئے. منشیات میں 23 کلو گرام چرس, 1100 کلو ہیروئن, 899 کلو سے زائد آئس برآمد کی گئی. اسی طرح صوبے بھر میں سرچ آپریشنز کے دوران 1 لاکھ سے زائد مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا. اسی سال سی ٹی ڈی کی مختلف کارروائیوں کے دوران تقریباً کوئی 2400 کلو گرام دھماکہ خیز مواد, 206 ہینڈ گرینیڈ, 5 خودکش جیکٹس, 7 RPG-7. صوبائی دارالحکومت میں مخصوص جرائم میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے. قتل کے 62, چوری کے 39 اور اغوا کے 12 اضافی کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ 2632 پولیس اہلکاروں کو سزائیں دی گئی, جس میں 76 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست بھی کیا گیا. سی ایم صاحب کے ہدایات کے مطابق جو ہے ہم نے یہ ابابیل اسکواڈ بھی بنایا ہے, جو کہ پشاور میں جو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اسٹریٹ کرائم کا ایک ایشو تھا جو کہ بار بار پاپ اپ کرتا رہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے. سال 2021 میں مختلف مقدمات میں مطلوب 19,000 سے زائد مفرور گرفتار, جبکہ 167 پولیس مقابلوں میں مارے گئے. اسی طرح نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبے بھر کے مختلف حصوں میں 19,000 سے زائد سرچ اینڈ اسٹرائکس آپریشن بھی مکمل کیے گئے. کیمرامین واحد اللہ کے ساتھ عدنان طارق, ARY نیوز پشاور. تو چلے جی, دیٹ از کمینڈیبل کہ کیا پرفارمنس رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے بات بھی کریں گے, وہ ایسے کون سے نمبرز آئے جن کی بنیاد پہ آج خیبر پختونخوا پولیس جو ہے بڑی اچھی بات ہے, اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. جرائم کم ہو رہے ہیں, انہوں نے کنٹرول پایا ہے, ایک اچھی بات ہے, بات کرنی چاہیے. آئی جی پولیس خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم انصاری صاحب, ویری گڈ مارننگ, اور بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. معظم صاحب, سب سے پہلے تو ٹھیک ہے مبارکباد کے مستحق تو آپ ہیں, لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ کیسے نمبر سامنے آئے ہیں جس کی بنا پر آپ لوگوں نے بھی ایویلیویٹ کیا کہ ہاں بھی ہمارے ہاں جو جرائم کی تعداد ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ مدیحہ, اور ARY کا بھی شکریہ. آج 30 دسمبر ہے, اور آج سے کوئی 1-2 دن سے ہم میڈیا کو, جو پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ہم سال 2021 کی اپنی جو کارکردگی ہے وہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم عوام کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو توقعات ان کو ہم سے وابستہ تھیں ہم کس حد تک اس کو پورا کر سکے ہیں اس سال, اور ہمارے آگے اگلے سال کے لیے کیا پلانز ہیں, کیا پروگرامز ہیں, اور ہم کس طریقے سے بہتر پبلک سروس ڈیلیوری کی طرف جا سکتے ہیں. میں نے, آپ نے بھی نیچرلی آپ کے چینل پہ بہت شیئر بھی ہوا ہے کہ ہم اس کو ڈفرینٹ اگر سیگمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہماری پبلک سروس ڈیلیوری جو ہے ایک طرف تو اس کے اندر بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے الحمدللہ. ہم نے تھانہ کلچر جو کہ بڑا ایک معیوب سا لفظ سمجھا جاتا ہے اس کے اندر چینج لانے کی کوشش کی ہے. ہم نے عوام کو تھانے کے اندر آنے پہ ایک خوش آمدید کا تاثر ہم نے کوشش کی ہے کہ پیدا کریں, اور ان کے جو مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو ہم سارٹ آؤٹ کریں. اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے شہر کے اندر پیٹرولنگ کے لیے مختلف اسکواڈز بھی تشکیل دیے, اور اس کی وجہ سے بھی جو ایک ڈیٹرنس ہے وہ کریٹ ہوا. اور عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں ہم خیر کے ساتھ واپس آئیں گے, جان سلامت لے کے واپس آئیں گے, یا ہمارا موبائل نہ چھن چکا ہو, یا ہمارے سے پیسے نہ لوٹ چکے ہو, تو وہ ان کو وہ جو احساس تحفظ دینے کی ہم نے کوشش کی ہے
وہ بھی ایک بہت بڑی کاوش ہے اور اس کے بارے میں آپ کو اجازت دیں گی تو بتا دوں گا میں آپ کو کیا تفصیلات ہیں اس کی. لیکن جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی یا آپ نے بے روزگاری کی بات کی تو یہ کنٹریبیوٹری فیکٹر ضرور ہوتے ہیں لیکن ایفیکٹو پولیسنگ کے ذریعے ان پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے. تو انصاری صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کو جو باہر نکلتے ہیں اپنے روزگار کے حوالے سے, کسی بچے نے اسکول جانا ہے, کہیں ہسپتال کسی نے جانا ہے, کسی نے شاپنگ کے لیے جانا ہے, کسی نے اپنے دفتر جانا ہے, تو ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں جاؤں گا خیر کے ساتھ, میں واپس بھی آ جاؤں گا اور نہ میرے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اصولاً یہی ہونا چاہیے. لیکن ایک اور چیز ہے آئی جی صاحب, لوٹ مار ہوگی. تو خیبر پختونخوا پولیس نے اس سال 2021 میں الحمدللہ بہت اس میں کامیابی حاصل کی ہے. ایک جنرل سینس آف سیکیورٹی کا تاثر ابھرا ہے. اور مدیہ آپ سمجھ سکتی ہیں کراچی میں, آئی جی صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ کراچی میں آپ جائے تو زمزمہ پہ آپ نکلتی ہیں یا اچھا جی, ہم ٹرائی کریں گے کنیکٹ کرنے کی, وہ آواز غالباً آئی جی صاحب تک نہیں پہنچ رہی. لیکن بہرحال ایک اور چیز ہے مدیہ کہ یہ بیسکلی آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اس کی سیفٹی, کوئی ناگہانی کوئی آفت نہ آ جائے. سینس آف سیکورٹی از ایوری تھنگ, کیونکہ دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ the human beings that live in a country, it's about investment as well. جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ بھی اسی صورت میں آتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس نے, وہاں کے اداروں نے, وہاں پر ایف سی نے, لیویز نے بہت قربانیاں دی ہیں. وہاں پر یہ بڑے قربانیوں کے بعد جو سب سے زیادہ پولیس میں آپ دیکھیں تو وہیں پہ قربانیاں ملتی ہیں, اور شہادتیں سیاسی لیول پہ اے این پی کتنی ان کی لیڈرشپ متاثر رہی اس سے. تو بڑی بات ہے کہ اگر وہاں پر کرائم کے اعداد و شمار کم ہوئے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو پولیس کے اپنے اعداد و شمار جاری کیے گئے, دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے انڈیپینڈنٹ سورسز ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز کو کنفرم کریں کہ ہاں جی واقعتاً ایسا ہوا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اور تھانہ کلچر بالکل جی, تھانہ کلچر, اور یہ ہم چاہیں گے سر ہمارے دوبارہ سے آئی جی صاحب سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ ہو سکے, کیونکہ ان کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی, تو ایگزیکٹلی ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بیکاز آئی ریمبر وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر, تو اس میں وہ ٹائم یہ تھا کہ میں اگر ہم 2010 اور 2011 میں جب میں نیوز کری ہوتی تھی تو میں جیسے ہم بیٹھتے تھے دن میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا. آج کی خود کچھ دھماکہ ہو گیا, اور خیبر پختونخوا پولیس نے جو اپنی وہاں پہ خدمات سر انجام دی ہیں, دے آر لائک ہائیلی کمینڈیبل. اور یہی اچھی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تھانہ کلچر کے والے سے بات کی جا رہی ہے, کیونکہ تھانہ کلچر اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں جو خوف آتا ہے ہمارے جب تھانے کا نام سن کے, یہ خوف نہیں آنا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمیں وہیں سیکیور فیل کر سکتے ہیں, جس کے والے سے بھی آئی جی صاحب بات بھی کر رہے تھے. آئی جی صاحب ابھی آ بھی چکے ہیں ہمارے ساتھ. آئی جی صاحب بہت شکریہ ونس اگین, آپ کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اچھا, یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اور جن سے پتہ لگ رہا ہے کہ کافی بہتری آئی ہے. لیکن ایک ایسی سچویشن میں جب کہ قبائلی اضلاع کا انضمام ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, اور وہاں پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو مینیج کرنا انہی ریسورسز میں بڑا مشکل ہے, تو وہ کیسے یہ ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پروسیس جو ہے یہ اوور نائٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. پروسیس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, پروسیس کے لیے آپ کو ایفرٹس چاہیے ہوتی ہے, پروسیس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں. تو ٹائم اور جو ایفرٹس ہیں اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ریسورسز نیچرلی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو اس میں اوور نائٹ ہم ریسورسز کی ان پٹ نہیں دے سکتے, وہ ٹائم لگتا ہے. اس کے اندر ہم کافی حد تک کامیابی کی طرف پہنچے ہیں. اس کے اندر ٹریننگ بھی ہے, مٹیریل ریسورسز بھی ہیں, اسٹرکچرز بھی ہیں, پولیس اسٹیشنز بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کے ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن کیا یہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر قائم ہو گئے آئی جی صاحب وہاں پر خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں؟ کیونکہ اچھا یہ اس لیے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ابھی ہم کل پرسوں خبر شامل کی تھی ہم نے کہ جو ریسکیو سروسز ہیں جیسے 1122 وہ وہاں پر ابھی تک نہیں پہنچی ہے, تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت باجوڑ میں ادھر ادھر کر رہے ہیں کسی طریقے سے. تو پولیسنگ کا نظام وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں فعال ہے؟ جی الحمدللہ. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کو NMDs کہتے ہیں, نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس. ان کے ہمارے 7 ڈسٹرکٹس ہیں. ان 7 کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز, ہمارے SPs انویسٹیگیشن, ہماری CTD کا سیٹ اپ, ہمارا اسپیشل برانچ کا سیٹ اپ, اور تمام جو پولیس فورس ہے اس کی ٹریننگ کا بندوبست. ہمارے پاس کوئی 27,000 پولیس تھی,
ان ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں 27,000 پولیس میں سے اب تک ہم کوئی 19,000 کے قریب ہم ٹرین کر چکے ہیں, اور باقی جو ہے وہ ٹریننگ کے مراحل میں چل رہی ہے, اور انشاءاللہ جون 2022 کو یعنی یہی مالی سال ہمارا ختم ہوگا تو ہماری 100% پولیس جو ہے وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس کی جو لیویز تھی اور جو خاصدار تھے وہ سارے انشاءاللہ ٹرین ہو جائیں گے. انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھی سسٹم میں آ جائیں گے. ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا ایک ایسا ہمارا پروونس ہے جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی فیس کی ہے. اس میں جیسے آپ نے بات کی تھانہ کلچر کے والے سے, ہمارے پولیس کے نظام کے والے سے, وہ تو مسلسل ریفارمز کے والے سے جو خیبر پختونخوا میں کیا گیا ہے, باقی صوبوں میں اتنا زبردست طریقے سے نہیں کیا گیا. لیکن سر ایک اور چیز, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دہشت گردی کو فیس کیا ہوا ہے, تو اس کے والے سے بم ڈسپوزل اینڈ ڈیٹیکٹیو سسٹم کے حوالے سے جو بار بار بات کی جاتی تھی کہ اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے, تو یہ سر کہاں تک سلسلہ آگے پہنچا ہے؟ دیکھیے بام ڈسپوزل یونٹس جو ہیں وہ ہمارا بیسیکلی ایک اسینشیل پارٹ ہے آف دا اسپیشل برانچ. اسپیشل برانچ کے اندر ہماری جو بام ڈسپوزل یونٹس ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے اسٹیشن کیے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 2,000 کے قریب پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے کچھ 4,500 کے قریب زخمی بھی ہیں. اس سال 2021 میں ہم نے 48 جانوں کی قربانی دی, ہمارے کوئی اتنی ہی تعداد میں لوگ جو ہے زخمی بھی ہوئے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور ان سب کو ایز اے تھریٹ, ایز اے رسک ہم لیتے ہیں, اور اس کو ہم میٹیگیٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں کس طریقے سے ریڈریس کر سکیں, کس طریقے سے اپنے لوگوں کو نقصان سے بچا سکیں, وہ بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہر حال میں ہم تیار رہتے ہیں کہ رسکس اور جو آپ کے ہیزرڈز ہیں وہ ہماری جاب کا اور ہماری لائف کا اور ہماری سروس کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ انصاری صاحب, اینڈ کانگریچولیشنز ونس اگین کہ بڑا زبردست جو ہے بڑی کمینڈ جاب جو ہے خیبر پختونخوا پولیس سر انجام دے رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.